نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. قابل صد احترام برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، ایمان والا دنیا کے جس گوشے میں بھی رہے گا وہ عقائد اور عبادات میں، معاشرت اور معاملات میں شریعت کا پابند ہے. جہاں تک مسئلہ ہے عبادت اور عقائد کا، اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے. عقیدے میں اگر بگاڑ آئے گا تو ایمان خطرے میں ہوگا، اور عبادات میں کوتاہی اور کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت سے، کرم سے معاف بھی کر سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں. کہ عبادات یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں اور اپنے فرائض میں کوتاہی کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور پکڑ بھی سکتے ہیں. لیکن زیادہ نازک مرحلہ جو ہم سب کے لیے ہے وہ ہے ہماری زندگی کے دو شعبے بڑے نازک ہیں اس دنیا کے، جس میں بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہماری زندگی کے دو شعبے ہیں جس کو حضرات فقہا علماء کہتے ہیں مناکحات اور معاملات. مناکحات کا مطلب ہوتا ہے ازدواجی زندگی، نکاح والی زندگی. اس نکاح کے نتیجے میں بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں. وہ رشتے وجود میں آتے ہیں جو نکاح سے پہلے اجنبی کہلاتے تھے. ادھر کا ایک پورا خاندان لڑکے والے کا اور ادھر سے ایک پورا خاندان اور قبیلہ لڑکی والوں کا آپس میں اسی رشتے کی اور نکاح کی بنیاد پر دور اور قریب میں رشتے دار بن جاتے ہیں. یہ ہے مناکحات. ازدواجی اور میرج لائف، ہماری نکاحی زندگی، اس سے جڑنے والے حقوق اور فرائض یہ بہت نازک ہے. اور دوسرا شعبہ ہماری زندگانی کا جو بڑا کانٹوں بھرا ہے اور اس میں کھوپ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے معاملات. کسی سے ہم لین دین کریں، پیسوں کا لین دین کریں، گھر کو کرائے پر لینے اور دینے کا معاملہ کریں، اپنی کوئی چیز گروی رکھنے اور اس سے پیسہ لینے کا معاملہ کرے. یہ جتنے بھی معاملات ہیں ہماری زندگی کی یہ بہت اہم ہوتے ہیں. مجھے آج یہ بتانا اور کہنا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ نکاح والا شعبہ اس وقت تو بہت زیادہ پریشان ہے. نکاح کا یہ شعبہ بہت پریشان ہے. اور بات تو یہاں سے چلتی ہے کہ ہمارے سماج نے نکاح کو مشکل بنا دیا. مشکل ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہماری چاہتوں اور مطالبات اور ڈیمانڈز کی وجہ سے ہوا ہے. شریعت نے اس کو بہت ایزی اور آسان رکھا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے حدود جو بتائی ہے اور جو اصول اور ضابطے شریعت نے بتائے ہیں کہ نکاح جو کیا جائے تو اس کے اصول اور قاعدے کیا ہے،
وہ ہم بھول گئے بالکل. اب رشتہ کرنا ہی مشکل ہو گیا. ہونے کے بعد معاملات تو پیچیدہ بنتے ہیں، لیکن کرنا ہی کیا بن گیا؟ مشکل بن گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو تو پسند آ گیا، لیکن والدین کے رشتہ دار اس کو نامنظور کر دیتے ہیں. والدین تو اسے منظور کر دی، لیکن اب پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، اسے نامنظور کر دی. جبکہ ادھیکار تو اور رائٹ تو اپنے بچے پر اور بچی پر ماں باپ کو ہے. جب ان کی سمجھ میں آ گیا تو معاملے کو آگے بڑھا دینا چاہیے. اسی طرح سے رکاوٹ آتی ہے رشتہ کرنے میں اور ہونے کے لیے، جو بہت معمولی چیزیں ہیں. لڑکی کا کلر ڈم ہے، اسے جیسا کلر چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اب رشتہ نامنظور ہو گیا. اور اس نے اپنا چہرہ کبھی آئینے میں دیکھا نہیں، اس کو بھی تو ضرورت ہے دیکھنے کی. لڑکا کاروباری ہونا چاہیے، بڑا پیسے والا ہونا چاہیے، اس کی دینداری سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کیریکٹر سے کوئی سروکار نہیں. اگر کسی دیندار شریف گھرانے کے اخلاق والے لڑکے کا رشتہ آ جائے، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے کہ اس کے پاس مالداری نہیں ہے. ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے، مالداری نہیں، تو اب اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس کے مقابلے میں سنو، ایک بد کردار لڑکے کا رشتہ آ گیا. بد کردار سے مراد اس کے اخلاق ٹھیک ٹھاک نہیں، تعلیم بھی اس کے پاس نہیں ہے، بہت خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ساری خوبیاں اور کمالات اس کے اندر نہیں ہے تو ایک چیز اس کے اندر ہے، بڑا مالدار ہے. اس کو یس کر دیں گے. اس لڑکے کو کوئی اگر پوچھے کہ اس میں کیا نظر آیا تم کو، یہ اخلاق والا نہیں، یہ دیندار بھی نہیں ہے، تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، گریجویٹ نہیں ہے، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے دینداری آ جائے گی بعد میں. یا دینداری بعد میں، ابھی تو قبول کرتے ہیں دینداری بعد میں آ جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ جس با اخلاق، با کردار، دیندار اور شریف زادے کو جس کے پاس مالداری نہیں ہے، آپ نے یہ کہہ کر اس کو ریجیکٹ کر دیا اور نامنظور کر دیا اس کے نکاح کو، اس کے رشتے کو، کہ اس کے پاس مالداری نہیں ہے، تو وہاں بھی تو یہ جواب دیا جا سکتا تھا کہ مالداری بعد میں آ جائے گی. جو اللہ اس بے دین لڑکے کو اگر بعد میں دینداری دے سکتا ہے، وہ خدا اس میں غریب زادے اور غریب لڑکے کو مالداری بھی تو دے سکتا ہے. اور قرآن کریم کا تو یہ فیصلہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ان بے نکاحوں کے نکاح کراؤ جلدی سے. اگر یہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ نکاح کی برکت سے انہیں غنی اور مالدار بنا دے گا. میرا نکاح ہوا تو صرف 2000 روپے پگار تھی میں. مولانا تو اس سے بہت پہلے کہ یہ تو 100-150 روپے میں 150 روپے میں کام کرنے والے آدمی ہمارے سامنے ہو. 150 روپے. لیکن ہمارے خسر صاحب نے صرف یہ دیکھا کہ بھائی عالم دین ہے، مفتی ہے، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، دینداری ان کو نظر آئی. ہم دیندار ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو نظر آئی. اس بنیاد پر انہوں
کر دیا، میری پگار نہیں پوچھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اور نکاح کی برکت سے سب کچھ دیا ہے۔ برسوں ہو گئے ہم زکوٰۃ دینے والے بن گئے، 2 مرتبہ اللہ نے اسی دین کی برکت سے حرمین کا سفر کروا دیا۔ اپنی پاک سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ بلا لیا اور اللہ نے دینے والا بنا دیا۔ کچھ بھی نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آپ سمجھیے، میں مثال اپنی دے دی آپ کو، اللہ نکاح کی برکت عطا کریں گے، دین کی برکتیں زندگی میں آتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ایک با اخلاق اور با کردار لڑکے کے رشتے کو اس لیے ٹھکرا دیا جائے کہ اس کے پاس مالداری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے ماں باپ اپنی بچی کے لیے سب سے گھاٹے کا سودا کرنے والے ماں باپ ہوں گے، سب سے گھاٹے کا سودا۔ ایک بات میرے بھائیوں اور نوجوانوں سے میں کہوں گا خاص طور پر، یاد رکھو میرے بھائیوں کہ دنیا کے اسباب ہم جتنے جمع کر لیں اس سے اسباب ہی جمع ہو سکتے ہیں، چین اور زندگی کا آرام تو کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی میڈیکل سے ٹیبلٹ تو خریدی جا سکتی ہے، پیسہ ہے تو، لیکن اس سے شفا نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ کسی جو ہے شو روم سے بہترین قسم کے گالیچے اور تکیے تو خریدے جا سکتے ہیں، بیڈ اور مسیریاں خریدی جا سکتی ہے، لیکن نرم بستروں سے آپ جو ہے نیند نہیں خرید سکتے ہیں۔ نیند تو اللہ کی ذات عطا کرے گا۔ آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رشتہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، بڑا مشکل۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے نامنظور ہوتے ہیں، مطالبات نہیں مل سکتے ہیں، رشتے ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکوں کی، لڑکیوں اور لڑکوں کی عمریں کھپ رہی ہے۔ وہ کب سے لائق ہو گئے کہ ان کا رشتہ کر دیا جائے، لیکن دونوں طرف سے جو پیچیدگیاں ہیں، جو مطالبات ہیں، اور اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے جو رشتہ انہیں چاہیے وہ نہیں ملتا ہے، تو بچوں اور بچیوں کی عمریں کھپاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ امروہہ اتر پردیش کا ایک ضلع امروہہ ہے، وہاں کا ایک واقعہ قریب کا ہے۔ چند مہینے ہوئے لڑکی اپنے گھر سے چلی گئی، 19 سال ہو چکی تھی اسے، وہ چلی گئی، تلاش اس کی جاری رہی، ذمہ داروں سے اس کی اطلاع دی گئی، اس کی تلاش چل رہی ہے۔ اسی دوران اس کا ایک ویڈیو آتا ہے، اس نے اپنا ویڈیو بنا کر کے ڈالا، اور ویڈیو بنا کر کے اس بچی نے یہ ڈالا اس کے اندر اپنے فوٹو کے ساتھ ویڈیو بنا کر کے کہ میں 19 سال کی ہو گئی ہوں، میری زندگی اور لائف پر مجھے ادھیکار حاصل ہے، میرے ماں باپ کو میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اور اس نے کسی غیر مسلم لڑکے سے بیاہ اور نکاح کر کے 7 پھیرے لگا کر کے اپنا ایمان بھی بیچ دیا اور اپنی آبرو بھی گنوا دی، اس نے ایمان بھی بیچا اور آبرو بھی گنوا دی۔ میں آپ کو اس سے زیادہ سنسنی خیز واقعہ بتا رہا ہوں، سنسنی خیز، جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر میں ایک گوشتوں کا لفڑا اگر دھڑکتا ہو سینے کے اندر۔ مفتی رشید احمد مفتاحی صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بالکل حقیقت بتائی، جن کے پاس یہ خط اس لڑکی نے بھیجا۔ میری عمر 35 سال ہو چکی ہے، لڑکی کیا لکھ رہی ہے، اس کا خط ہے باقاعدہ، مولانا نے اسے پڑھ کر کے سنایا کہ مولانا میری عمر 35 سال کی ہو گئی ہے، میں رات کے سناٹوں میں کراتی ہوں، اپنی اس طرح تنہائی مجھے کاٹتی ہے، میں جب اپنی سہیلیوں کی جو ہے دلہن بن کر اپنی سہیلیوں کو اپنے آنگن اور اپنے آس پاس اور گرد و پیش سے جب انہیں دلہن بن کر ڈولیوں میں جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو میرا سینہ اور میرے سینے میں دھڑکتا ہوا یہ گوشتوں کا دل چھننی چھننی اور پارا پارا ہو جاتا ہے۔ آخر میں اپنی عفت و پاک دامنی کو کب تک بچاؤں گی؟ آخر میں اپنی آبرو کو کب تک سلامت رکھوں گی؟
آخر میں اپنی نگاہوں کو کب تک جو ہے اسلام کی پاکیزگی عطا کروں گی؟ میرے ماں باپ، آپ سنو، میرے ماں باپ صرف اور صرف اس لیے میرا رشتہ نہیں کرتے ہیں یا نامنظور کرتے ہیں، کہتی ہے کہ بڑے اچھے دیندار گھرانوں کے رشتے آئے مجھے، لڑکی کہہ رہی ہے، لکھ رہی ہو، اچھے گھرانوں کے رشتے آئے، دیندار گھرانوں کے رشتے آئے، دلدار گھرانوں کے رشتے آئے، لیکن ہمارے ماں باپ نے انہیں نامنظور اور ریجیکٹ کر دیا صرف اس لیے کہ ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا رہی ہے کہ رشتہ خاندان ہی میں ہوگا، کسی غیر خاندان کے لڑکے سے رشتہ نہیں کرے۔ کتنی بھونی بنیاد ہے، کتنی بے تکی بات ہے یہ، کتنے ظالم ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بچی کی جوانی کو صرف اپنے خاندان کی رسم و رواج اور پرمپرا کو باقی رکھنے کے لیے اس کی جوانی کو بھیٹ چڑھا دیا، اس کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ اور آگے مولانا وہ لکھتی ہے کہ اس نے سماج کے ایک ایک ذمہ دار طبقے کو مخاطب بنا کر خط میں کہا ہے، پڑھی لکھی بچی ہے، 35 سال عمر ڈھل رہی ہے، اے مسجدوں محراب میں تقریر اور واعظ کرنے والے لوگ، ہم جیسے لوگوں سے وہ کہہ رہی ہے، مصلوں پر امامت کرنے والے اے علماء اکرام، میری فریاد کون سنے گا؟ میری فریاد کون سنے گا؟ اے وقت کے ذمہ داروں اور علاقے کے ذمہ داروں، اے وقت کے حاکموں، اے وقت کے علماء، وہ سب ایسا کہہ کر کے کہنے لگی کہ میری فریاد کو کون سنے گا، میری جو ہے اس مصیبت سے مجھے کون نکالے گا، اور کون مجھے اس رسم و رواج کی جکڑ بندیوں سے، بندشوں سے نکال کر میرے پیروں میں پڑی ہوئی رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑ کر میرا ہاتھ کون تھام کر کے مجھے جو ہے زندگی کی خوشیاں عطا کرے گا؟ وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے اور لکھ رہی ہے۔ آج ہمارا سماج اس وقت ظالم ہو گیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہمارے اکابرین کی بنائی ہوئی ایک نعمت اور بنایا ہوا قائم کیا ہوا ایک بورڈ ہے، وہ تحفظ شریعت کے لیے بنیاد سے کوسا رہا، محنتیں ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہماری عزت، ہماری آبرو اور ہمارے پرسنل لا یعنی ہمارے آئلی اور خاندانی مسائل اور شریعت اسی وقت محفوظ رہیں گے جب ہم اس پر خود عمل کریں۔ اگر ہم ہماری شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر سن لیجئے کان کھول کر میرے بھائیوں، اغیار کو، دشمنان دین کو، غیروں کو پھر ہماری شریعت پر ہاتھ ڈالنے کی فکر پیدا ہوگی۔ میں اپنی اس بات کی دلیل اور پشتی کے لیے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں سماج میں چلنے والے ان حالات کی طرف کہ ایک چینل والا، میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، اس نے باقاعدہ آفر کیا ہماری مسلم بچیوں کو۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کی غیرت کو یہ آواز ہے، یہ صدا ہے آپ کی آواز، آپ کی غیرت کے لیے، میری غیرت کے لیے، اور سماج کے ہر باشعور طبقے کے لیے میری ان لوگوں کی یہ للکار ہے، ہماری بچیوں کو مخاطب بنا کر کے باقاعدہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، اے مسلم بہنوں اور بیٹیوں، تم ہمارے پالے میں آ جاؤ، تمہیں نکاحی زندگی میں ستایا جاتا ہے۔ میں نے اب تک جو بات کی تھی وہ نکاح سے پہلے والی بات، اب جو بات کر رہا ہوں نکاح ہو جانے کے بعد ہمارا مرد کتنا ظالم بن گیا۔ قرآن کریم نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ نرمی کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، جی حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ لیکن میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کی اور اندرون خانہ گھریلو زندگی میں بڑی مشکلات ہے۔ شوہر اسلام اور شریعت کو نہیں جانتا، اس کے حقوق کو نہیں جانتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھروں میں جو تنازعات ہیں اور جو بگاڑ ہے، اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان محنت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ میری بات سے کسی کو اختلاف شاید نہیں ہوگا، میں ان نوجوانوں سے نہیں کہتا ہوں جو محنت کرتے ہیں، لیکن جو عمومی فضا بنی ہوئی ہے، ایک عام ماحول جو بنا ہوا ہے، ہمارا نوجوان محنت کر کے کمانا نہیں چاہتا،
وہ 2 دن اور 4 دن کما کر کے باقی دن اپنے آپ کو اس طرح رکھتا ہے، بے یار و مددگار رکھتا ہے. وہ اپنے گھر والوں کو اچھا مکان نہیں دینا چاہتا، اپنے گھر والوں کو جو ہے اچھی روزی نہیں دینا چاہتا، روٹی نہیں دینا چاہتا. کتنے گھرانوں کی مستورات اور خواتین ایسی ہیں میرے بھائیوں کہ نوجوان اور گھر کے مرد و حضرات کے کہنا چاہیے کہ کام چوری کی وجہ سے، یا کہنا چاہیے کہ جو ہے سستی اور کاہلی اور بے پرواہی کی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں مجبور ہے کام کرنے پر، مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تو طاقت اور قوت دی تھی، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ محنت کرتا اور زیادہ محنت کرتا تاکہ گھر والوں کو اچھی غذا دیتا ہو. یہ اسلام کا حکم ہے، نان نفقہ اور سکنا، اسے بہترین غذا دی جائے، اس کو رہنے کا اچھا مکان دیا جائے، کشادہ اور خوشحال زندگی اس کو میسر کی جائے. مرد اپنے بازو پر اور اپنی توانائی سے اپنے کاندھوں پر اس بوجھ کو سنبھالے اور اٹھائے اور گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر جو ہے خوب مار پیٹ ہے. ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں، ہفتے کے اوپر پگار ہوئی، 3000 روپیہ نوجوان کے ہاتھ میں آیا، گھر پہ 1000 روپیہ دے دیا اور کہتا ہے کہ یہ 1000 روپیہ لے لو، ہفتہ بھر اسی میں تم کو سب کچھ کرنا ہے اور اس کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں مانگنا، نہیں تو بہت مال. اور روزانہ اس نوجوان کے شام کا کھانا ہوٹل میں ہے، روزانہ یہ شام کے کھانے کا ہوٹلوں میں کھانے کا عادی بن گیا ہمارا نوجوان. گھر کے اندر خاتون ایک معمولی غذا کھا رہی ہے، وہ جو پکاتی ہے وہ پکائے، کھائے نہ کھائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن شام کا کھانا ہمارے نوجوان کا ہوٹل میں ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے ہوٹل کے کھانے مہنگے. ہم نے یہ بے انصافی شروع کی اپنے گھروں میں، ہے نا، وہ کچھ بھی کھائے، ہمیں تو ہوٹل کے مزے لوٹنے ہیں. ایسی قسم پرسی کی زندگی بہت سارے گھرانوں میں خواتین گزار رہی. ایک اور بات کہتا ہوں، حکومت نے 3 طلاق پر پابندی عائد کی، لیکن ہم لوگ تو پہلے سے 3 ہی طلاق دیتے ہیں. ہمارے نوجوان کو اپنی ازدواجی زندگی میں اگر ضرورت پڑتی ہے طلاق دینے کی تو وہ 1 نہیں دیتا، 2 نہیں دیتا، وہ سیدھے 3 طلاق دیتا ہے. وہ ایسا سمجھتا ہے اپنی نادانی اور جہالت کی بنیاد پر کہ 3 طلاق دینے سے ہی طلاق ہوتی ہے، 3 نہ تو طلاق نہیں ہوتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے شریعت کا. اور 3 طلاق دے دینے کے بعد کتنی مشکلات کھڑی ہوتی ہے زندگی میں، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، میرے اور آپ کے سامنے. اگر یہ 2 پیسہ محنت سے کمائے گا تو اپنے بچوں کو اچھی اسکولوں میں پڑھا سکتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کر سکتا ہے کہ بیٹا میں نہیں پڑھ سکا، میں گنوار رہ گیا، میں نے یہ محنت کا راستہ تلاش کر لیا، یہ میری مجبوری رہی ہو یا میری قسمت کا یہ حصہ رہا ہو، لیکن میں محنت کر کے آج کے اس ظالم دور میں تمہیں ان پڑھ نہیں رکھوں گا. میں بھوک اٹھا سکتا ہوں، پیاس اٹھا سکتا ہوں، لیکن اپنے بچوں کو ان پڑھ اور جاہل نہیں رہ سکتا ہوں. اس لیے کہ میرے بھائیوں، آج جس دور فتن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور فتن میں ان پڑھ رہنا اپنے آپ کو فٹ بال کی طرح جو ہے محنت اور مشقت اور مار کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اس لیے تعلیم ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارا نوجوان ایسے نہ بیٹھے، وہ زیادہ محنت کرے. اللہ نے قوت اور طاقت اسے عطا کی ہے. یہ سب تکلیفیں اور پریشانیاں جب گھروں میں ہیں تو دوسروں کو فکر ہو رہی ہے ہماری خواتین کی. کیا فکر ہو رہی کہ تم لوگ ادھر آ جاؤ، ہم تمہیں اچھے لڑکے دیں گے. باقاعدہ کہا جا رہا ہے تمہیں یہاں طلاق کی جو ہے تکلیف اٹھانا نہیں پڑے گی، تمہیں زیادہ بچے پیدا کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، تم کو چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنا نہیں پڑے گا، تمہیں ہم اچھے مکانات دیں گے، اچھے نوجوان دیں گے جو تمہیں کبھی طلاق نہیں دیں گے، جو تمہیں جو ہے تنگیوں میں نہیں رکھیں گے، تمہیں کھانے اور غذاؤں کے لیے ترسائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے، جو تم پر جو ہے مار پیٹ کا معاملہ نہیں کریں گے. یہ سب باتیں کہی جا رہی ہے اور ہماری بچیوں اور خواتین کو آواز دی جا رہی ہے. بولو کیسا غیرت کا موقع آ گیا ہے. اب بھی اگر ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں آئے گا،
ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمارا جو ہے مرد و حضرات کا طبقہ اور جو ہے شوہر حضرات اپنی خواتین کے ساتھ اگر نرمی نہیں کریں گے، حسن سلوک نہیں کریں گے، محبت کا معاملہ نہیں کریں گے، انہیں وقت تو نہیں دیں گے، اچھا مکان انہیں فراہم کرنے کی محنت نہیں کریں گے، خوشحال زندگی دینے کی جستجو نہیں کریں گے، میرے بھائیوں خدا نہ کرے اگر کوئی خاتون، اگر ہماری بچیاں، ہمارے سماج کی بچیاں اگر ہمارے ماحول سے دل برداشتہ ہو کر، دل کو چکنا چور کر کے، خدا نہ کرے وہ دن ہم دیکھیں کہ اگر وہ غیروں کے پالے میں اگر چلی جاتی ہے، کسی اور کے حوالے اگر ہو جاتی ہے، تو نہ صرف وہ اپنی آبرو کو بیچے گی بلکہ اپنے دین اور مذہب کا بھی وہ سودا کر بیٹھے گی۔ اس کا ذمہ دار کون رہے گا؟ اس کا ذمہ دار یہی سماج رہے گا، وہی گھر کے لوگ رہیں گے، اور خاص طور پر اس کا شوہر رہے گا جس نے اس کو اچھی زندگی دینے کی کوشش نہیں کی، ظلم کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیو وقت ہو گیا، پہلی گزارش یہ کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں۔ کیسے بنائیں؟ بالکل آسان بنائیں، غریبوں کی دہلیز پر بھی رشتے لے کر کے جائیں، کم کلر اگر ہو تو قبول کر لیں، دینداری کی بنیاد پر، اخلاق اور کیریکٹر کی بنیاد پر رشتے کو آگے بڑھا دیجئے، اور رشتوں کا فیصلہ کرنے میں والدین آگے رہیں گے، باقی کسی کی بات نہیں ہوگی۔ اور رشتہ کرنے سے پہلے کسی سمجھدار، کسی دیندار، غیر جانبدار آدمی کو لڑکی والوں کے گھر پر لڑکے والے بھیجے، اور لڑکے والوں کے گھر پر لڑکی والے بھیجے، اور ان کے حالات کو معلوم کر لیں۔ اگر ہم نکاح کو آسان بنائیں گے، کتنی بچیوں کو خوشیاں عطا ہو جائے گی، کتنی بچیاں جو نکاح کے لیے متمنی ہیں، اور کتنے نوجوان ہیں جو رشتوں کے لیے آرزو مند بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سماج کی تنگیوں نے، جانبین کی طرف سے ڈھیر سارے مطالبات اور ڈیمانڈز نے ان کو نکاح کے بندھن میں جڑنے سے روک دیا ہے۔ وہ خط کو یاد کیجیے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، وہ 35 سال کی ایک باپردہ خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے، سب ہے، اس نے اپنے خط میں یہ بات کہی، ساری خوبیاں میرے اندر موجود ہے، لیکن میرے ماں باپ میرے حق میں ظالم بنے ہوئے۔ کیا رشتہ صرف خاندان میں ہوتا ہے، غیر خاندان میں نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں بہت ساری باتیں اور بھی کہنے کی تھی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج میں نکاح کو آسان کرنے کی ہم سب کو توفیق دے اللہ، اور نکاحی زندگی میں جو الجھنیں آ چکی ہے، آپ حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ گھروں کے اندر کی الجھنوں کو ختم کرو، توڑ کی طرف ہرگز نہ جاؤ، شریعت کو اپنے لیے حکم بناؤ۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کو بس سنا دیتا اور بات ختم ہی کر رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے، لا یؤمنون، ایمان والے ہو نہیں سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اپنے تنازعات میں، اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حاکم نہ بنائیں۔ شریعت ہماری حاکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگیوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو لوگ نبی کو حاکم اور شریعت کو اپنا حکمران نہیں بناتے اپنی زندگیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان والے ہو نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی فیصلہ شریعت کا آئے تو پھر دل میں کوئی کسک، دل میں کوئی تنگی اور کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے، جب دو آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے والوں کو کہا جاتا ہے دارالقضا چلے جاؤ، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو تو شریعت سے حل نہیں کرنا ہے، ہم کو کورٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مصیبتوں سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔